اب آپ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حالات و واقعات سنیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا نام عائشہ جبکہ لقب صدیقہ تھا۔ کنیت ام عبداللہ تھی۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا، لیکن ان کو ابو بکر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا۔ آپ باپ کی طرف سے قریشی اور ماں کی طرف سے کنانیہ تھیں۔ اس حساب سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں پشت پر اور ماں کی طرف سے 11ویں پشت پر مل جاتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو۔ جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں گود میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں لائیں، تو اس وقت آپ نے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ۔ دراصل عرب میں کنیت شرافت کا نشان تھی، اس لیے ہر مرد اور عورت اپنی کنیت ضرور رکھتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کی والدہ ام رومان کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا تھا۔ عبداللہ ازدی کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر کے نکاح میں آئے۔ ان کے ہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صرف 2 بچے پیدا ہوئے، سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا۔ سیدہ عائشہ نبوت کے 4تھے سال پیدا ہوئیں۔ صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا بیان ہے کہ 6 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اب میں نکاح کے طے ہونے کی تھوڑی سی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبوت کے 10ویں سال انتقال کر گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگسار بیوی کی وفات کے بعد اکثر غمگین رہتے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ صورتحال دیکھ کر آپ سے اس بارے میں بات کی اور تجویز پیش کی کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام سیدہ عائشہ کے ولی اور والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہنچا تو انہوں نے کہا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں، تو عائشہ کا نکاح آپ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے دینی بھائی ہو، نسبی نہیں، لہٰذا میرے ساتھ عائشہ کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ میرے لیے حلال ہے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اور حق مہر 500 درہم مقرر ہوا۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فرمایا، اے عائشہ، نکاح سے پہلے تم مجھے 2 مرتبہ دکھائی گئیں۔ جبریل ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر لائے اور کہا، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ میں نے کپڑے کو کھولا تو وہ تم تھیں۔ چنانچہ میں نے کہا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے تو اللہ ضرور کرے گا۔ امام سہیلی نے الاجابہ میں لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ گویا بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کے بارے میں بتایا گیا۔ نکاح کے بعد 3 سال تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے میکے میں رہی۔ ہجرت کے بعد انتہائی سادگی سے رخصتی ہوئی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضیافت کے لیے دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ آپ نے دودھ کے پیالے میں سے خود نوش فرمایا، پھر سیدہ عائشہ کو دیا، انہوں نے بھی پیا۔ رخصتی کے وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی۔ بعض اہل علم نے کہا کہ رخصتی 2 ہجری میں ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ چھوٹا سا تھا، دیواریں مٹی کی تھیں، چھت کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی تھی۔ ان کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا تاکہ بارش میں نہ ٹپکے۔ چھت کی بلندی اتنی تھی کہ آدمی ہاتھ سے چھو سکتا تھا۔ دروازے پر ایک پٹ کا کواڑ تھا جو ساری عمر کبھی بند نہ ہوا۔ پردے کے طور پر ایک کمبل دروازے پر پڑا رہتا۔ یہ تو حجرے کی کیفیت تھی۔ اس کے اندر کی کل کائنات 1 چارپائی، 1 چٹائی، 1 بستر اور 1 کھجور کی چھال بھرا تکیہ۔
کھجوریں رکھنے کے لیے 1-2 مٹکے، پانی رکھنے کا ایک برتن اور پانی پینے کے لیے ایک پیالے پر مشتمل تھی۔ گھر میں کھانا پکانے کی نوبت بہت کم آتی تھی۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کبھی بھی 3 روز متواتر ایسے نہیں گزرے کہ خاندان نبوت نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ 3 چاند گزر جاتے، گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، صرف چوہارے اور پانی پر گزارا تھا۔ فتح خیبر کے بعد آسانی ہوئی تو آپ نے ازواج مطہرات کے سالانہ اخراجات مقرر کر دیے، لیکن دوسروں کی امداد کرنے کی وجہ سے یہ سامان کبھی بھی کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس تنگ دستی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی نہایت خوشگوار تھی۔ آپ کی پوری زندگی میں سیدہ عائشہ اور دوسری ازواج مطہرات کی گزر بسر اسی صورت میں ہوتی رہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو سارا عرب اسلام کے ماتحت ہو چکا تھا۔ تمام صوبوں سے دولت کے انبار مدینے آ رہے تھے، لیکن جس روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس روز سیدہ عائشہ کے گھر میں ایک دن کے گزارے کا سامان بھی نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ازواج مطہرات کو خیبر کی پیداوار سے بدستور مقررہ غلہ ملتا رہا۔ سیدنا عمر نے اپنے دور میں ان کے نقد وظائف مقرر فرما دیے۔ سیدہ عائشہ کو 12,000 درہم سالانہ ملتے تھے، جبکہ باقی ازواج مطہرات کو 10,000 درہم ملتے تھے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جس روز سیدہ عائشہ کو یہ وظیفہ ملتا تھا اس شام بھی گھر میں فاقہ ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کچھ تقسیم کر دیتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سے بہت محبت تھی اور یہ بات صحابہ کو بھی بخوبی معلوم تھی، چنانچہ یہ حضرات بھی اسی روز تحائف وغیرہ بھیجتے تھے جس روز آپ کی باری سیدہ عائشہ کے ہاں ہوتی تھی۔ آپ اکثر سیدہ کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا تناول فرماتے تھے اور عموماً اسی جگہ سے بوٹی اور ہڈی کھاتے جس جگہ سے سیدہ عائشہ نے کھائی ہوتی۔ ایک سفر میں سیدہ عائشہ آپ کے ساتھ تھیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا اور سیدہ سے فرمایا، آؤ دوڑ لگائیں، دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ چنانچہ دوڑ شروع ہوئی۔ سیدہ دبلی پتلی تھیں، آگے نکل گئیں۔ کئی سال بعد پھر اسی قسم کا موقع آیا۔ آپ نے فرمایا، آؤ دوڑ لگائیں۔ اس وقت تک سیدہ بھاری بھرکم ہو گئی تھیں۔ اس مرتبہ آپ آگے نکل گئے اور فرمایا، یہ اس روز کا جواب ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی یا ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ سیدہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ یہ سن کر سیدہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، صرف زبان سے نام چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی بسے ہوتے ہیں۔ گھر میں اگرچہ خادمہ موجود تھی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ آٹا خود پیستی تھیں، خود گوندتی تھیں، کھانا خود پکاتی تھیں، آپ کا بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضو کا پانی خود لا کر دیتی تھیں، قربانی کے اونٹوں کا قلادہ خود بڑھتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی خود کرتی تھیں، کپڑے خود دھوتی تھیں اور سوتے وقت مسواک اور پانی آپ کے سرہانے خود رکھتی تھیں۔ ہر معاملے میں آپ کی پسند اور خوشی کا ہر وقت خیال رکھتی تھیں۔